پاکستانی میڈیا انڈسٹری کیسے ایوالو آپ کو لگتا ہے پچھلے 2-2.5 دہائیوں کے اندر ہوئی ہے؟ دیکھیے ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے میڈیا اتنا پولرائزڈ ہے یا معاشرہ اتنا پولرائزڈ ہے، یا دیکھیے کیا آپ ضیاء صاحب کے اور بھٹو صاحب کے زمانے کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور یہ چھوڑیں ابھی تو یہ ماڈرن میڈیا میں پھر پکڑا جاتا ہے پروپیگنڈا کیا ہے، سچ کیا ہے۔ کتابیں تو انہوں نے لکھی ہیں نا جو وکٹرز ہیں، ہسٹری تو انہوں نے لکھی ہے جو جیتے ہوئے ہیں۔ What do you think is the role of government؟ اس ملک کے اندر نیریٹیو، انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا کا ٹھیکہ کس نے لیا ہوا ہے؟ ریاست نے لیا ہوا ہے نا۔ اوور آل ڈیجیٹل اسپیس اب تو ظاہر بڑا ہی ہوگا آگے سے آگے، تو یہ کیسے ایوالو ہو رہا ہے اور آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کہاں جائے گا؟ یہ بڑی مزے کی اس کی سائیکی ہے۔ سو فار ایگزامپل اگر میں اپنے شو کا کلپ 3 پلیٹ فارمز پہ پوسٹ کرتی ہوں، تینوں پہ ڈفرینٹ آڈینس آئے گا۔ فیس بک پہ میں جب پوسٹ کرتی ہوں تو ہوتا ہے آپ نے سر پہ دوپٹہ لیا تو آپ زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ سو اس کامنٹ نیچے کوئی 500 میں سے 150 یا 200 ہوں گے کہ دوپٹہ لیں سر پہ۔ جب میں وہ انسٹاگرام پہ وہی کرتی ہوں تو وہ گریٹ ہیئر، گریٹ آؤٹ فٹ، لکنگ گریٹ، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ دنیا ہے۔ ٹویٹر کی بڑی ویپنائزڈ کمیونٹی ہے۔ ڈو یو فیل لائک کہ پولیٹیکل پارٹیز ہی ہوتی ہیں یا سرٹن گروپس، یا پھر اکثر عام بندہ ویسے نیگیٹو کامنٹ کر رہا ہے؟ نہیں، عام بندے کا جو کامنٹ ہوتا ہے نا وہ بڑا جینوئن ہوتا ہے۔ بٹ ہاؤ ڈو یو پرسنلی ڈیل ود دس؟ پہلی مرتبہ آپ کی ٹرولنگ ہوتی ہے نا، آپ کا دل بہت گھبراتا ہے، آپ کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اس ملک میں اکثر ہیجان برپا رہتا ہے، وہ ہمیں افیکٹ کرتا ہے، ہمارا کام ہی ایسا ہے، ہم اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتے۔ اب میں نے کچھ سوچا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کتنا ایموشنلی انویسٹ کرنا ہے، کتنا ڈیٹیچ کرنا ہے۔ ماریا، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ۔ کافی آئی تھنک ہم لوگ عرصے سے پلان کر رہے تھے، بٹ سم ہاؤ آئی تھنک دا ٹائم واز ناٹ وہ مل رہا تھا۔ کبھی آپ بہت مصروف تھے، کبھی میں بہت مصروف تھی۔ آپ زیادہ مصروف ہوتی ہیں۔ نہیں، آپ بھی ٹھیک ٹھاک مصروف ہیں ماشاء اللہ۔ آپ کو جب دیکھیں تو آپ کسی دلچسپ ملک میں گھوم رہے ہوتے ہیں، نہیں، تو ہم بھی مزہ کرتے ہیں آپ کی جرنی کو فالو کر کے۔ نہیں، تھینک یو۔ مجھے بتائیں، ہم جب جرنلسٹ کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، بہت کم آئی تھنک لوگوں کو ان کی اپنی بیک سٹوریز پتہ ہے کہ یار یہ بندہ اتنا مشہور ہو گیا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، بٹ کیا اس کے پاس کوالیفیکیشن ہے، کہاں سے آیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اور آپ بھی ماشاء اللہ اسپیشلی فیمیل اینکرز میں آپ ایک ٹاپ ٹیئر میں آپ آتی ہیں، تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سورٹ آف انڈرسٹینڈ یور ون موٹیویشن، کہاں سے آپ آئیں، کہاں سے سارا شروع ہوا۔ آئی ڈونٹ نو کوئی فیملی میں بھی تھا جرنلزم میں، سو مے بی وی کین اسٹارٹ ود اے بٹ آف یور بیک گراؤنڈ کہ کہاں سے آپ کہاں پیدا ہوئی ہیں آپ؟ میں کہاں پیدا ہوئی ہوں؟ اچھا جی، میں لاہور میں پیدا ہوئی ہوں۔ پاکستان کے آلموسٹ ہر بڑے شہر میں تجربہ ہوا رہنے کا، ہر صوبے کے اندر۔ سو مور آف ٹرو پاکستانی جسے کہیں نا، جس نے ہر صوبے کا، ہر بڑے، مطلب فار ایگزامپل سکھر میں ہم 2 سال رہے، میاں والی سے میں نے میٹرک کیا، پی ایف اسکول سے، اور سیٹ ہو جاتی تھی آپ ہر جگہ پہ؟ یہ عادت ہے، عادت پڑ گئی۔ عادت اس طرح ہے کہ جو فوج کے بچے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا ہر سال یا ہر 2 سال بعد اسکول کا ایک پہلا دن ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کا اسکول کا پہلا دن، یا یونیورسٹی کا پہلا دن، یا کالج کا پہلا دن۔ میری 12 سال کی جو اسکول کی تعلیم تھی، اس میں ہر سال ایک نیا دن تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جا کے دوبارہ دوست بنانے ہیں، پرانے والوں کو خدا حافظ کہنا ہے۔ تو یہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر نا مختلف ٹریٹس اس سے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ چیزوں سے اور جگہوں سے اٹیچ نہیں ہوتے ہیں، مانوس نہیں ہوتے ہیں۔ Do you think it's a good thing؟ It helped me later، کیونکہ میں نے اڈیپٹ کرنا سیکھا۔ مجھے کہیں بھی کچھ کہیں گے نا کہ آپ نے فلاں جگہ جا کے کام کرنا ہے، سو اڈیپٹیبلٹی اسکلز بہت زیادہ ہیں میرے اندر، اور وہ آپ کو اس وقت نہیں پتہ چلتا جب زندگی آپ کو اپنا مزہ چکھاتی ہے اور وہ آپ کی پھر سروائیول انسٹنکٹس آتی ہیں۔ فلپ سائڈ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوئی، ایموشنل بانڈز نہیں بنائے، کسی کو کٹ آف کرنا، کسی سے تعلق توڑنا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایموشنلی اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یار اس دوستی کی ایک شیلف لائف ہے۔ ہم کئی دوست تو رہیں گے، لیکن وہ فار ایگزامپل کوئٹہ پوسٹڈ ہوں گے ان کے پیرنٹس، میں کہیں اور پوسٹڈ اپنے والدین کے ساتھ کہیں اور رہ رہی ہوں گی۔ سو اس کے دونوں فائدے بھی ہیں، آپ کی پرسنالٹی کو شیپ اپ کرتے ہیں اس طرح کے تجربے۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ وڈ ہیو ہیڈ اٹ اینی ادر وے، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ نہیں، بہت خوبصورت بچپن اس سینس میں تھا کہ جو فوجی بچوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان کو کھیلنا، سائیکلیں چلانا، اسپورٹس کرنا، ایک ڈسپلن، ایک سیف انوائرمنٹ میں رہنا،
یہ جو بچپن تھا میرے کزنس کے پاس وہ نہیں تھی لبرٹی. مجھے یاد ہے کہ جب وہ باہر کھیلنے جاتے تھے تو میرے مامی یا چاچی یا جو تائی تھے وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی ایسی حدود و قیود نہیں تھی. پیرنٹس نے کہا تھا کہ جی یہ بیسز ہے, اس میں آپ جائیں جو مرضی کرنا ہے, بس مغرب سے پہلے واپس آ جانا. تو بڑا کیئر فری بچپن تھا. اور اس کے اور وین یو گروئنگ اپ اس ٹائم پروفیشنلی یا لائک کوئی تھا ذہن میں کہ یار میں نے اس سائڈ پہ جانا ہے؟ بیکاز جنرلی تو فوجی بیک گراؤنڈ میں اگر لڑکا ہے تو 80% ماں باپ کا آئی ایم شیور ابھی بھی میرے خیال سے پاکستان میں چلیں آرمی والا تو تھوڑا سا کم ہوا ہوا ہے, بٹ ڈاکٹر انجینئر از 99% ابھی بھی وہ. تو آپ کی اس ٹائم بچپن میں کیا چل رہا تھا؟ ایک بات مجھے بہت کلیئر تھی طلا, وہ یہ تھی کہ میں نا I don't know if how do I say it without sounding insensitive, کہ میں نا ایوریج نہیں بننا چاہتی. مجھے یاد ہے جب آپ 14-15 سال کے ہوتے تو آپ ناول پڑھ رہے ہوتے, تو میں سڈنی شیلڈن بہت پڑھتی تھی. اس زمانے میں ہم یہی پڑھتے تھے بھائی, ہمارے لیے بہت ہم کول تھے, سڈنی شیلڈن پڑھتے تھے. اور اس میں ایک لائن تھی, اس میں پروٹیگنسٹ ہوتا ہے, اس کا نام مائیکل ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں جو نا کوکا کولا باٹل نہیں بننا چاہتا. تو اس سے پوچھتی ہے اس کی دوست کہ کیا مطلب کوکا کولا باٹل نہیں بننا چاہتا؟ اس نے کہا یو کانٹ ٹیل اپارٹ ون فرام اندر, سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی. اور وہ جملہ بس وہ 13-14 سال کی عمر میں ایسا ذہن میں رہا. میں نے کہا یار یو وانٹ ٹو بی ڈفرینٹ, یہ مجھے ڈائریکشن. تو میں ہمیشہ سے ڈفرینٹ تھی. اور تھوڑی سی جیسے بچے ہوتے ہیں نا جلدی بولنا سیکھ لیتے ہیں, تھوڑے شارپ ہوتے ہیں, تو پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن بھی تھی خاندان کی کہ یہ کچھ کرے گی, رائٹ. لیکن ہماری یہ اس وقت ایک ستم ظریفی حالات کی کہ جو ملینیلز ہیں ہمارے پاس آپشنز بہت کم تھے. یا ڈاکٹر بنو, یا انجینئر بنو, یا پھر بس ایم اے اردو کر لو. کوئی توازن نہیں تھا. اگر آپ بہت لائق ہیں تو آپ ڈاکٹر بنیں گے, اور اگر آپ لائق نہیں تو ایم اے اردو کر لیں. مطلب یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ ایکسٹریمز ہیں آپ کے پاس, کوئی اور ایکسپلور کرنے کا آپ کے پاس رستہ نہیں ہے. اور چونکہ آئی واز دا فرسٹ بورن, اور میرا خیال ہے میرے والدین کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی. اس وقت وہ خود سیکھ رہے تھے, تجربے کر رہے تھے. پہلے بچوں پہ ہمیشہ ہوتا ہے تجربہ, تو ان کو بھی میری سمجھ نہیں آئی. اور کتنے بہن بھائی؟ ہم 4 بہن بھائی ہیں, میں سب سے بڑی ہوں. تو ان کی ایکسپیکٹیشنس کا پریشر, پھر ان کو میری سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بچی کیا چاہ رہی زندگی سے. ڈاکٹر میں نہیں بننا چاہتی تھی, وہ مجھے بنانا چاہتے تھے, اور میں فیل ہو گئی میڈیکل کالج کے ٹیسٹ میں. مجھے لگا کہ زندگی ختم ہو چکی ہے, اب تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ڈس اپوائنٹڈ تھے, میرا خیال ہے وہ آخری دم تک مجھے لگتا ہے ڈس اپوائنٹڈ رہیں گے کہ میں ایون دو میں نے یاد ہے بہت کچھ جب میں نے خبریں پڑھنا شروع کی تو تب بھی ابو کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں بنی نا. دوز مومنٹس اب ختم ہو گئے ہیں, اب ہماری یہ ڈسکشن نہیں ہوتی. تو میں نے کہا دیکھیں آپ کی بیٹی جو ہے اس نے ایک مقام حاصل کیا. اس نے کہا تو تم ڈاکٹر بن کے بھی, وہ وائٹ کوٹ ہے بیسیکلی, تم یہ تب بھی کر سکتی تم ڈاکٹر. بیکاز میں سافٹ ویئر انجینئر بنی پھر, جو میں نے کبھی بالکل پریکٹس نہیں کی, کیونکہ اگین وہ آپ کو ہم زبردستی ہمیں انجینئر ڈاکٹر کے بریکٹ میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو ان کی خوشنودی کے لیے میں نے کر تو لیا, لیکن مجھے اپنی خوشی اس کام میں ملی جو میں اب کر رہی ہوں. اور یہاں میں حادثاتی طور پہ گرتی پڑتی پہنچی. کون 2000 میں 2001 میں کہتا ہے جی میری بچی جو ہے وہ جرنلسٹ بنے گی یا ہماری بچی ٹی وی پہ آ کے کرے گی. وہ تو جب اس جنریشن کی خواتین جیسے ندا سمیر وغیرہ نے ہمارے رستہ کھولا تو پھر ہم نے کہا کہ یار دس از ویری مچ پاسبل. اور بس پھر جسے کہتے ہیں نا حالات جہاں لے جائیں, آئی کال مائی سیلف ڈیسٹنیز چائلڈ. اور وہاں سے پھر آئی تھنک اسی ٹائم رائز آف پرائیویٹ میڈیا بھی ظاہر شروع ہو گیا. تو اس سائڈ پھر اچانک وٹ واز دا فرسٹ سارٹ آف تھنگ کہ اس دنیا میں آپ کی انٹری ہوئی؟ بہت ہی تکے کے اندر جیو کی ویب سائٹ ایسے ایک دن کھولی, پتہ نہیں کیوں, آئی ڈونٹ ایون نو وٹ واز گوئنگ ان مائی مائنڈ. اور ان پہ نا جابز اور HR میں جا کے نا میں نے اپنی CV پوسٹ کر دی. اچھا اب وہ ایک سمندر ہے, مطلب کون آپ کو کال بیک کرتا ہے اگر آپ ویب سائٹ پہ CV ڈالیں. اور سب سے بڑی بات کہ وہاں کیریئرز پہ کچھ تھا بھی, بیکاز آج کل کے دور میں تو اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے جن کے پاس بہت ہیومن ریسورس ہے, وہ کیوں مجھے فون کریں. اور آپ نے کہیں جاب نہیں کی تھی اس سے پہلے میں نے ایک HR کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرتی رہی تھی, سب کچھ چھوٹی موٹی جو جابس تھی آؤٹ سورسنگ وغیرہ کی جو کمپنیز تھیں اس زمانے میں. پر آف کورس سینس آف ڈائریکشن نہیں تھی نا لائف میں. اچھا ڈاکٹر بننے نکلے تھے, فیل ہو گئے, انجینئر بن گئے, اب انجینئرنگ کی سمجھ نہیں آ رہی, اب چلو HR کنسلٹنٹ, ادھر مزہ تو آ رہا ہے لیکن بس ٹھیک کوکا کولا باٹل اور وہ جو ایوریج کا خواب اور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی, تکے میں ایک CV بھیج رہے ہیں, وہاں سے کال بیک آ رہا ہے, اب آپ جا رہے ہیں وہاں انٹرویو دینے کے لیے. اور آپ نے کیا پوزیشن کیا تھی؟
थी कोऑर्डिनेटर. एंड उस टाइम पता था आपको कि कोऑर्डिनेटर का रोल एग्जैक्टली क्या? यस एब्सोल्युटली मालूम था. लेकिन चूंकि मीडिया का उस ज़माने में ना एक रोमांस बड़ा फैसिनेशन बड़ी थी. तो ये 2007-8 की बात है, लॉयर मूवमेंट, और उस वक्त पूरा मुल्क डीपली पोलिटिसाइज्ड. तो सोचा कि चलो ठीक है. तो जियो इंग्लिश आ रहा था और नजम सेठी साहब का शो था, उनके प्रोग्राम की मैं कोऑर्डिनेटर थी. कोऑर्डिनेटर का काम अगर मैं और आसानी से बता दूं आपके व्यूअर्स के लिए, कि गेस्टों को फ़ोन करना, उनको साथ टाइम तय करना, उनको सेट पे लाना, उनको कंफर्टेबल करना, और प्रोग्राम ऐसे चलते हैं ना. तो ये इस बहुत मुश्किल और ख्वारी वाला काम है. मेरी टीम में कोऑर्डिनेटर्स हैं और मैं सलाम करती हूँ उन्हें कि जिस तरह वो कोऑर्डिनेशन के सारे मामला तय करते, सो वो मेरी जॉब थी. एंड हाउ वाज द फर्स्ट डे लाइक फॉर यू? और ये इस्लामाबाद ही? ये लाहौर था. ओके. और फिर वो चैनल लॉन्च ही नहीं हुआ. ओके. सो कुछ अरसे बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि नहीं, अंग्रेज़ी चैनल का स्कोप नहीं, उसको प्रोग्राम को उन्होंने शेल्फ कर दिया. और कितना अरसे आपने उस पर काम किया? 3 महीने 4 महीने. तो मैंने कहा लो जी, अब ये भी मेरा और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हुई थी? नहीं, बिकॉज शो शुरू ही नहीं हुआ, चैनल लॉन्च ही नहीं हुआ, मॉक्स भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. सो मैं बस आती थी दफ्तर, और उसके बाद जब वो चैनल बंद हुआ तो एक बात है मैं जो कहूँगी कि जब वहाँ पे जो टीम थी सारे यंग लोगों की थी. सो ये था कि मैं दफ्तर टाइम पे आती थी और मैं पूरा अपने कमिटमेंट के साथ वहाँ बैठी होती थी. मतलब ये नहीं कि कैजुअल अप्रोच है. और आई थिंक मेरे सुपरवाइजर्स ने वो आइडेंटिफाई किया कि इसमें डिसिप्लिन है और वर्क एथिक जो है इस लड़की का, कि एक चैनल जो कि ऑफ एयर है उसमें वक्त पे आती है, पूरा टाइम देती है, कुछ करने को नहीं है, दे आइडेंटिफाइड इन मी. फिर जब उन्होंने कुछ रिटेन करने थे लोग जिनको उर्दू में शिफ्ट कर दिया गया, उनमें से एक मैं भी थी. और वो किस रोल में फिर आप आ गए? फिर मुझे वहाँ पे एज अ जूनियर रिपोर्टर, अगेन कोई रिपोर्टिंग का तजर्बा मुझे नहीं मालूम. आई गॉट लकी. बट ये होता है ना कि कुछ लोग आपके अंदर वो चीज़ देख लेते हैं जो आपको भी नहीं पता होता. इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ, और शायद मैं थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, एंटाइटल्ड भी हूँ क्योंकि किसी ने तय किया कि इसको कैमरे के सामने होना चाहिए. इट्स टीवी फेस. अगर मुझे कोई ना कहता तो पता नहीं, शायद मैं आज भी कहीं डेस्क जॉब कर रही होती. फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप कैमरे पे हों, आप रिपोर्ट बनाएं. अच्छा, मुझे कुछ काम नहीं आता था. लाइक ऐसे ना कि शायद मुझे उर्दू टाइपिंग नहीं आती थी. अंग्रेज़ी में हम टाइपिंग करते थे सारी उम्र. और मैं जब स्क्रिप्ट लिखती थी तो मेरा एडिटर वो स्क्रिप्ट कई घंटे चेक नहीं करता था, और वो कहता था क्योंकि इसमें इतनी गलतियाँ होती हैं, इतना ये तकलीफ दे स्क्रिप्ट है, तो मैं जब बिल्कुल थक के सब काम हो जाएगा ना, एंड में इसका स्क्रिप्ट चेक करूँगी. तला फिर ऐसा वक्त भी हुआ कि वही एडिटर मुझे कहता था कि पहले मैं मारिया का स्क्रिप्ट चेक करूँगा, ये इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखती है. इट टुक मी लाइक 8-9 months टू गेट देयर. और जब उसी शख्स से मैंने सुना कि मारिया की स्क्रिप्ट देख पढ़ के मज़ा, व्हाट आई एम सेइंग. बट ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि मैं रोज़ आके प्रैक्टिस करती थी. मैंने कुछ उर्दू में मज़ीद चीज़ें, मतलब बहुत ही सतही सी बात है, लेकिन जैसे शुआ मैगज़ीन है, जो ख़वातीन डाइजेस्ट मैगज़ीन, इसलिए पढ़ती थी क्योंकि उसमें उर्दू के जुमलों की बुनत बहुत कमाल है. अगर रात का मंजर उन्होंने बयान करना है पूरे पैराग्राफ में, वो रात के मंजर को बयान करने के लिए क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसकी. सो आई स्टार्टेड रीडिंग इट कि यार ये मुझे एक दिन लेवल अचीव करना. और जब आप रिपोर्टर आई हैं तो उस पर क्या आपका पहली लेट्स से कुछ हफ्ते वो क्या असाइनमेंट्स थे? वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि सबसे पहले बेसिक रिपोर्टर का काम होता है कि आपने सड़कों पे जाके लोगों के वो नहीं ओपिनियन लेने होते, पेट्रोल महंगा हो गया, आपका क्या ख्याल है. तो वो सबसे बेसिक काम होता है, ठीक है. और सबसे ख्वारी वाला काम है, बिकॉज आप रैंडम सड़क पे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं जी आप पेट्रोल के, तो कुछ लोग कर लेंगे बात, कुछ नहीं करेंगे. ख़वातीन बहुत कम बात करती हैं, आपको बैलेंस करना है, औरतों के व्यू भी लेने हैं, आदमियों के व्यू भी लेने हैं. फिर आपने उसको सुननी है उसकी बात. कुछ लोगों को पहली दफ़ा जब कैमरा उनके सामने रखो, माइक, तो वो फिर रुकते ही नहीं है, वो 2-2 घंटे थे, वो 2-2 3-3 मिनट बोली. सो उसको एडिट करना. मीडिया इंडस्ट्री है 2001 से ज़्यादा हमें पता है शुरू हुआ. पहले तो 10 साल बहुत आप कह लें एक राइज़ के साल थे. उसमें हमने देखा कि बहुत ताकतवर हुआ मीडिया, के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू ही नहीं करते थे जी इस चैनल का लोगो नहीं पड़ा हुआ, उसका नहीं पड़ा हुआ, साइड्स लेना शुरू कर दी. DJSI का नाम पहली दफ़ा टीवी के ऊपर आया. फिर लॉयर्स मूवमेंट में जो किरदार था लाल मस्जिद का बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से वो था, भुगटी वाला हो गया. और फिर हमने ये भी देखा उस टाइम, तो मेरे नहीं ख्याल किसी ने रियलाइज़ एक चीज़ की कि कोई पीछे बिज़नेस मॉडल भी कोई नहीं है. वो तो हमें बाद में 15 साल बाद पता चला जब चीज़ें हुई कि उस शेट पीछे तो बुनियाद तो इतनी पक्की नहीं थी. वो समहाउ
وائرل اپنے ٹائم کے وہ لوگ ہوئے ہوئے تھے. تو پاکستانی میڈیا انڈسٹری کیسے ایوالو آپ کو لگتا ہے پچھلے 2-2.5 دہائیوں کے اندر ہوئی ہے یا ہو رہی ہے؟ اور اگین اسٹارٹنگ فرام 2000 کہ اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ فیزز آئے ہیں؟ پہلا 10 سال ایک ٹاپ پہ آئے, پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب بہت زیادہ سائٹس بھی ہم نے لینا شروع کر دی. ایم شور اس سے پہلے بھی تھیں, اخبارات میں بھی, ریڈیوز میں بھی. ہمیشہ سے تھی. دیکھیے ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے میڈیا اتنا پولرائزڈ ہے, یا معاشرہ اتنا پولرائزڈ ہے, یا دیکھیں کیا آپ ضیاء صاحب کے اور بھٹو صاحب کے زمانے کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اور یہ چھوڑیں, ابھی تو یہ ماڈرن میڈیا میں پھر پکڑا جاتا ہے پروپیگنڈا کیا ہے, سچ کیا ہے. کتابیں تو انہوں نے لکھی ہیں نا جو وکٹرز ہیں, ہسٹری تو انہوں نے لکھی ہے جو جیتے ہوئے ہیں, اور جو جیت گیا اس کی نیریٹو تو اس کا ہے نا. ہم اس ماڈرن میڈیا سے پہلے کیا جھوٹ تھا, کیا سچ تھا, کتنا ہم تک صحیح حالت میں پہنچا. اس وقت جو ٹروتھ چیکرز یا فیکٹ چیکرز ہوتے ہوں گے وہ کیا طریقہ کار ہے. اب تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ پروپیگنڈا ہے, یہ اے آئی جنریٹڈ ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے. ہمیں تو انسانوں کو تو کئی صدیاں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, رائٹ. تو ابھی تو میں کہتی ہوں, ہم لوگ کہتے ہیں جی ہم کس ایج میں ہیں. آئی تھنک ہم پھر بہت زیادہ ایک سیلف اویئر ایج کے اندر ہے, جہاں اگر بہت زیادہ شور ہے, نوائز ہے, تو ہمیں اس نوائز کو کسی حد تک سمجھنے کی کیپیسٹی بھی ہے ہمارے پاس. اب وہ نہ سمجھنا چاہیں, اپنے کنفرمیشن بائس کی وجہ سے اس را میں بہنا چاہیں, یا ویوز لائکس یا اس کے چکر میں, وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. لیکن سمجھ مور اور لیس آپ کو آ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سو آئی تھنک کہ ہمیشہ سے ایسے تھا, چونکہ اب گلیمر زیادہ ہے, اسپاٹ لائٹ زیادہ ہے, سوشل میڈیا کے وجہ سے ایکسیس زیادہ ہے, تو شاید ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہیں, ہمارے گلے بھی زیادہ ہیں. ادر دین دیٹ مجھے کوئی ایسی انہونی چیز, ہر ٹولز ڈفرینٹ ہیں, پر وہ ہر کچھ 10-12 سال. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فیک نیوز, وہ فیک نیوز تو ریڈیو زمانے سے چلتی آ رہی ہے. صلاح مجھے بتائیے, جو جنگیں ہوتی ہیں, جو اس طرح کی صورتحال ہے جہاں پہ کیوس ہوتا ہے, تو یہ تو ہمیشہ سے رہے ہیں نا. اب ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ تو ہے کہ یہ فیک نیوز ہے, یا ہمارے پاس ٹولس تو ہیں کہ ہم فیک نیوز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں, کاؤنٹر چیک کر سکیں. اگر کوئی ایک بیانیہ پرابلمٹک ہے اس وقت نہ صحیح, کچھ عرصے بعد اس کو ہم ٹھیک کر سکیں. تو ہاں, ٹول بڑے خطرناک ہیں, بہت خطرناک ٹول ہے. اس کو ہم سمجھ رہے ہیں, آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں, حکومتیں سمجھ رہی ہیں. مطلب ہم تو اپنی ذات کے اندر اس پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں نا. یہ تو بڑی بڑی حکومتوں کا اس وقت پرابلم ہے کہ وہ اس کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں. اب سینسرشپ کیا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے. ابھی ہم نے غزہ کے ایشو کے اوپر دیکھا کہ بڑی بڑی جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنس تھے, ان کی ہیومن رائٹ کی ڈیفینیشن اور ہماری مختلف تھی. تو یہ تو ایک ایولیوشنری پروسیس ہے. ہماری پرابلم یہ کہ ہم ڈر جاتے ہیں ٹولس سے. بھائی ٹول کو ماسٹر کرنے کی کوشش کریں نا. اگر پروپیگنڈا ہے, اگر فیک نیوز ہے, تو وہی ٹول استعمال کر کے آپ ایک اس نیوز کو کاؤنٹر کریں, آپ اپنا بیانیہ لے کے آئیں, آپ اس کو فیکٹ چیک کریں. تو ہم نے وہ فیکٹ چیک اور اس پہ کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہ اس کو بند کر دیں, یا کیوں نہ ہم اس کے خلاف فتوے لے آئیں, کیوں نہ ہم طاقت سے انٹرنیٹ بند کر دیں, یا ہم اس کو سلو کر دیں, یا ٹویٹر بند کر دیں. اس ملک کے اندر 8-9 مہینے سے ٹویٹر بند ہے اور یوز سارے کر رہے ہیں. اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کیا آپ کو بجائے اس کے کہ آپ ٹویٹر کے اوپر ایک موضوع طریقے سے جو بھی آپ سمجھتے ہیں, کوئی بھی, میں اس کو کراس دا بورڈ بات کر رہی ہوں, آپ ادھر مقابلہ کریں. دس از دا فیوچر. آنکھیں بند کرنے سے تو نہیں ختم ہو. اور اب اگین آئی تھنک ایز اے خاتون تو یہ جو سائبر بولنگ اور آن لائن ہراسمنٹ اسپیشلی فیمیل جرنلسٹ کے ساتھ ہم نے اوور دا لاسٹ آئی تھنک 4-5 سالوں میں زیادہ ذرا دیکھا پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے. وہ اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ از اٹ لائک ون, ایک تو ظاہر پولیٹیکل پارٹیز والا تو ہے ہی ہے, بٹ یہ والا جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے, اوبویسلی بہت سے لوگ پی ٹی آئی کو اس کا الزام دیتے ہیں. آئی فیل لائک کہ وہ ایکو سسٹم اتنا کھل گیا اور وہ پریپیئر نیچے کوئی بھی نہیں تھا کہ آپ نے ڈیجیٹل کو استعمال کیسے کرنا ہے. ایک لٹریسی, ایک بندہ جس کے پاس ایکسیس ہی نہیں تھا آپ تک پہنچنے کا, اب اس نے دیکھا کہ بھائی پیج ہے, اب تو میں یوں لگ رہا ہے کہ میں ساتھ ہی بیٹھا ہوں اور نہ مجھے کسی نے پوچھنے آنا ہے. دیکھیے پی ٹی آئی سے زیادہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ پاکستان کے اندر اس کو جو کریڈٹ جاتا ہے وہ آپ کی ریاست کو جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اس کے بانی ہے, تو وہ ایک شروع میں اس کے بینیفیشری ضرور ہیں, پر بانی وہ اس کے نہیں ہیں. Okay. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بینیفیشری تھے وہ
उस आर्ट में इतने आगे बढ़ गए कि जो उनके बानियान हैं उनको प्रॉब्लम पड़ गई. अब वो बानी उन्हें कुछ और लोगों को हाईजैक करके दोबारा वो ग्लोरी हासिल करना चाह रहे हैं, पर वो हो नहीं पा रही. तो हाँ, पीटीआई ने इसको समझ के अडॉप्ट करके सोशल मीडिया को मास्टर कर लिया. उन्होंने इलेक्शन जितवाया है सोशल मीडिया के आई. किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर अगर ऐसा हुआ होता तो उस पर केस स्टडीज़ होती, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जाता कि किस तरह फेसबुक से व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके एक एक निशान लोगों को समझा के याद दहानी करा के इलेक्शन में वोट डलवाना. दिस इज़ व्हाट दे डिड विद देयर सोशल मीडिया. दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ ब्रिलियंट. जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इस साल मुल्क में 65 दुनिया में 65 इलेक्शंस होने हैं. पाकिस्तान का इलेक्शन जो है ना, एक केस स्टडी है. इसको छापना चाहिए कि किस तरह हुआ. खैर, हम उनको दहशतगर्द कहते हैं, ठीक है, वो अपनी जो भी आप इस वक्त है. सो खाली ये पीटीआई ने इसके बेनिफिशरी ज़रूर है. और जाहिर सी बात है, जो एक इंटरेस्टिंग काम किया खान साहब ने, वो ये किया कि इंसेंटिवाइज जैसे बाकी पार्टीज़ करती थी, मैंने आपको बताया, किसी को नौकरी दे दी, किसी को कुछ और तरीके से कोई पोस्ट दे दी. ये भी हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, अभी नहीं, 90s-80s से हो रहा है. तो उन्होंने ना एक नया इकोसिस्टम क्रिएट किया. उन्होंने कहा जी कि हमारे व्यूज़ ही करेंसी हैं. तो बजाय इसके कि आप किसी जर्नलिस्ट को नौकरी दें, उसको पैसे दें, उसको कोई और तरीके से इंसेंटिवाइज करें, उन्होंने कहा जी आप हमारे बारे में बात करेंगे ना तो आप पैसे खुद ही खुद बनाएंगे. तो गो फिगर. और ये यूट्यूब इकोसिस्टम बेसिकली सोशल मीडिया इकोसिस्टम ओवर. तो आप देख लें, आपने जिसने देखना है, और उस इकोसिस्टम को इस्तेमाल करके लोग करोड़पति बने इस मुल्क के अंदर जो यूट्यूब पे गए. और वो ऐसे लोग थे कि जिनकी तनख्वाहें उनकी टीवी की तनख्वाहों से 3 गुना ज़्यादा हो गई. उनसे कहा गया कि फिर अब आप यूट्यूब करें या टीवी की नौकरी करें, तो दे चोज यूट्यूब. उन्होंने कहा या ये पैसे मैच करते हैं या हमें फिर दोनों करने पड़ेंगे. सो पॉइंट इज़ कि जब ये बना कि एक नई इकोनॉमी जनरेट हो गई कि हमारी व्यू करेंसी जो कि डॉलर. सो अब आप देख लें, इसका इतना बड़ा स्कोप है, आप किधर फॉल करना चाहते हैं इसके अंदर से. और फिर तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई. और साइबर स्पेसेस को वैसे आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि अगेन एज अ जर्नलिस्ट तो मेरे ख्याल से वो ट्रोलिंग वाली साइड के पहले तो चले, मुझे अगर नहीं भी पता था आपके शो का तो मैं नहीं देखता था. अब तो मेरे सामने बंदा आ गया और कहीं से किसी ने कोई आगे पीछे की बात कर दी तो मैं तो पागल होके शुरू कर दूंगा उसको. और उसके ऊपर हमने अगेन फीमेल जर्नलिस्ट वाली साइड पे काफ़ी केसेस गरीदा का देख लें. आपके साथ भी मेरे ख्याल से कुछ हमने देखने में आया. आसमा थी और भी लोग थे. तो ये जो ओवरऑल डिजिटल स्पेस अब तो ज़रा बड़ा ही होगा आगे से आगे, तो ये कैसे इवॉल्व हो रहा है और आगे आपको क्या लग रहा है कि ये कहाँ जाएगा? ये भी बड़ी मज़े की इसकी साइकी है. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने शो का क्लिप 3 प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करती हूँ, तीनों पे डिफरेंट ऑडियंस आएगी. हाँ, फेसबुक पे मैं जब पोस्ट करती हूँ तो होता है आपने सर पे दुपट्टा लिया तो आप ज़्यादा प्यारी लगती हैं. सो उस कमेंट नीचे कोई 500 में से 150 या 200 होंगे कि दुपट्टा लें सर पे. जब मैं वो इंस्टाग्राम पे वही करती हूँ तो वो ग्रेट हेयर, ग्रेट आउटफिट, लुकिंग ग्रेट, सब कुछ, ठीक है, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया है. तो इंस्टाग्राम का कंटेंट मेरा बहुत डिफरेंट है. उधर मैं बहुत सारी बोल्ड बातें कर सकती हूँ, बहुत सारे सोशल नॉर्म्स को चैलेंज कर सकती हूँ जो शायद मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं कर सकती हूँ. ट्विटर की बड़ी वेपनाइज्ड कम्युनिटी है. उधर पहले से हम सब के जो मुख्तलिफ जवाब ऑलरेडी तैयार होते हैं जो नीचे लिखे हुए होते हैं. आपको पता है कि आप लिख सकते हैं कि जब मैं अपना नीचे पहले क्या वर्ड आएगा लिखा हुआ. जैसे मैं जब कुछ ट्वीट करती हूँ नीचे फ्रिज लिखा हुआ आ जाता है, बिकॉज मेरी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें पीएम हाउस के अंदर मैं पूरा पीएम हाउस दिखा रही हूँ और मैं जब किचन में जाती हूँ तो मैं फ्रिज नहीं खोलना चाह रही थी, पर मेरे प्रोड्यूसर ने, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि ये पूरा स्पेक्टिकल, ने कहा इसको खोल के दिखाएं. B-rolls लें आप इसको. हाँ, बट आई शुड हैव बीन स्मार्ट इनफ, पर मैंने वो खोल के दिखाया, अंदर कुछ नहीं था. और फिर अब वो काफ़ी 2017 का क्लिप है, तो अब 7-8 साल बाद वो रिसर्फेस हुआ और उसका फिर वो ट्रोलिंग हुई PMLN वालों ने की. क्या आई एम प्राउड ऑफ दैट piece of TV? No, because in 2017 I had just started my show, right? और आप उस वक्त descriptive TV कर रहे हैं. It was not probably one of the most smartest thing I've ever done, but internet is forever. So it's always going to come out. Am I better than that today? For sure. Am I apologetic about it? मारिया जो 2017 में जिस मुकाम पर थी, जो उसकी समझ थी, जिस तरह वो अपने आप को डिस्कवर कर रही थी, उसने उस वक्त वो फैसला किया और शायद आज मैं वो फैसला ना करूं,
right? But how do you personally deal with this again compared to 2017 जब हुआ उस टाइम भी ज़रा आपके कुछ नहीं हुआ उस वक्त, वो क्लिप चल गया, कुछ भी नहीं हुआ, लोगों को याद भी नहीं हुआ. सडनली इलेक्शन से पहले, चूँकि कुछ जो बहुत क्रिटिकल है सर्टन पार्टीज़ की, फिर उनके सोशल मीडिया विंग्स ना वो आपका काम देखते रहते हैं, कोम करके चीज़ें निकालते रहते हैं, तो वो क्लिप निकला, रिसर्फेस हुआ. तो जब पहली बार आपकी ट्रोलिंग होती है ना, आपका दिल बहुत घबराता है, आपको ठंडे पसीने आते हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी आपकी एक पार्टी की सोशल मीडिया विंग आपके ऊपर लगा हुआ है, और आप 1.5 दिन तक वो क्लिप चली जा रहे हैं, आपको लोग टैग कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं, फिर परेशान हो रहे हैं. और अगेन जस्ट टू थोड़ा सा इसमें टू अंडरस्टैंड, डू यू फील लाइक ए पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं या सर्टेन ग्रुप्स, या फिर अक्सर आम बंदा वैसे नेगेटिव कमेंट कर रहा है? नहीं, आम बंदे का जो कमेंट होता है ना वो बड़ा जेन्युइन होता है. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की सोशल मीडिया विंग्स की लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज वो कौन रीट्वीट कर रहा है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ हो रहा है, किस पार्टी के जो सोशल मीडिया विंग्स के जो लोग हैं उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं. सो पहली मरतबा जब आपकी ट्रोलिंग होती है ना, आपको लगता है, आपका दिल घबराता है. सेकेंड टाइम जब होती है ना, कुछ अरसे बाद दोबारा क्लिप चल रहा है. जैसे अभी मैं कुछ अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोरी करूँगी या कुछ चुभने वाली स्टोरी करूँगी, जैसे मैंने अरशद नदीम के ऊपर की स्टोरी कि भाई इसको हुकूमत ने मदद, तो फिर वो दोबारा क्लिप आ गया, लेकिन फ्रिज सेकंड टाइम है जो लाइक अच्छा यार इस दफ़ा इतना बुरा नहीं लग रहा, ठीक है. और फिर जब तीसरी चौथी दफ़ा आप कहते हैं अच्छा यार ठीक है, चिल है. सो शुरू से ना आहिस्ता से फिर आप आहिस्ता हो जाते हैं. पर मैं ये नहीं कहती कि बुरा नहीं लगता, ऑफ कोर्स, बट हम इंसान हैं, हमने गलतियाँ की. मैं उसको डिसोन नहीं कर सकती, इट वाज मी. मैं उसको करेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैं लोगों को कहती हूँ इंटरनेट इज़ फॉर एवर. तो जो भी आप अपना ओपिनियन डाल रहे हैं, कोशिश करें कि सोचें कि ये हाउ विल दिस एज आफ्टर सर्टन टाइम, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. देखिए हम तो फिर भी लकी हैं कि हमारा बहुत सारा जो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप द मिस्टेक्स वी वर मेकिंग, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था. अब जो लोग हैं दे डू नॉट हैव दैट लग्जरी. 14, 15, 20 year old people, they're in a very dangerous. और वो कंटेंट की बहुत ज़्यादा, और की मतलब वो तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, और वो जो कर रहे हैं उनके पास गलती का मार्जिन नहीं है. हमारे पास पता नहीं और कितनी, अब मुझे तो याद भी नहीं है, देखिए ना 16 साल से काम कहाँ क्या बोंगियाँ मारी, कुछ नाइवनेस की वजह से, कुछ वैसे ही बिकॉज हम सब ग्रोथ के प्रोसेस से गुजर रहे हैं. पर इन बच्चों के पास तो वो चांस ही नहीं है. कैंसिल होने मुझे कभी कभी लगता है कि कैंसिल होने का एक प्रेशर होता है आपके ऊपर, तो इन बच्चों पे वो प्रेशर है. और बड़ा आसान है आजकल लोगों को कैंसिल कर देना. इसका फ्लिप साइड ये है, एक तो ये कि लोगों को की बुलशिट भी कॉल आउट कर देते हैं लोग, बट आप लोगों को गलतियां करने का मौका नहीं दे रहे हैं. दिस इज़ वेरी डेंजरस कि हमारे पास में से किसी के पास इतना रूम नहीं है गलती करने का. वी जस्ट वन स्लिप ऑफ टंग, वी जस्ट वन स्टूपिड question or one witty comeback or rebuttal away from. But do you also think कि ये तो world wide ही ये pattern है? बिल्कुल It's not just the Pakistan. No, Pakistan तो internet world ही है. हाँ, ये सबका चैलेंज है. चूँकि हम लोग अब उस टाइम एंड स्पेस में हैं जहाँ हमने enjoy किया वो टीवी का अब एक अपना रेन. अब हमारे सामने एक नया चैलेंज है. हमने रेलेवेंट भी रहना है, हमने अडेप्ट भी करना है, हमने यंग लोगों से उनकी ज़बान में बात भी करनी है. वो हमारी ज़बान सीखने नहीं आएंगे. 25 साल के कम लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी मैं मेमोरी में ऐसे हूँ कि मैं 6-7 साल की जब थी तो अब्बू जब टीवी लगाते थे तो कहते थे जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ मारिया मेमन. अब वो बच्चे 25 साल के हो गए, तो चलो ठीक है, वो फिर भी उनकी ना बचपन की एक हम हिस्सा है. लेकिन उसके अलावा उनसे कनेक्ट करने के लिए क्या हमारे पास है कहने को, क्या है, क्या हम उनकी बातें समझते हैं, क्या उनकी ज़बान में बात करना, ये हमारे चैलेंजेस हैं एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लेगेसी मीडिया. तो ये दिस इज़ समथिंग दैट जो हमारे एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है एक्चुअली, कि हम ये कैसे करेंगे. और ये जो कॉल्स आती हैं कि जी ये चला दें, ये ना चलाएं, ये कितना ट्रू है, और कितना ट्रू तो है बट कितना ज़्यादा कुछ अरसे से ज़्यादा हुआ है, या पहले भी इतना ही था इन्फ्लुएंस? And not just from the establishment, but from, let's say, Malik Riaz साहब का बहुत नाम आता है. Even our governments जो information ministers होते हैं, वो ये उनका काम होता है मीडिया मैनेजमेंट करना है. देखिए ये डिपेंड करता है आप, क्योंकि आपने शुरू में ही अपनी डायरेक्शन तय कर लेनी है.
اس بندے کو کرو یا ہاں جیسے فار ایگزامپل جب شروع میں آپ کو کوئی کہتا ہے یہ چلا دیں یہ نہ چلائیں, آپ نے اس پہ ایڈیٹوریل اسٹینڈ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میرے ساتھ کسی خبر کا یا کسی اسکینڈل کا یا چینل کا مستقبل میرے ڈیسیجن سے جڑا ہوا, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, یہ چلا دیں یا یہ دیکھ لیں. تو آپ نے اس وقت طے کرنا ہوتا ہے. آپ کو کب آئی پہلی آفر کہہ لیں یا پہلی دفعہ انفلوئنس؟ مطلب فلانا وزیر اعظم صاحب کا ٹرپ کور کر دیں, وہ گئے ہوئے ہیں ادھر کیا نام ہے بارڈر پہ آگے گئے ہوئے ہیں, وہ شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, تو اس کو ذرا کور کر لیجیے اپنے ٹاک شو اپنے شو کا ذکر کر دیجیے اس طریقے. تو اس طرح کی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. لیکن آپ کو طے کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے آج کسی کی بات مان لی تو پھر آپ کا وہ رستہ کھل جائے گا. اور پھر میں نے پوچھا اپنے ارد گرد کولیگس سے, میں نے کہا کہ یار میں نے فلانی چیزوں کو منع کر دیا یا کسی ایک چیز پہ میں نے کہا میں نہیں کر سکتی, تو اس کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بہت اچھا کیا, کہ پھر ان کو پتہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم یہ ایسا جو ہے نا آپ سے رابطہ نہیں کرنا ہے. اور ٹھیک بات ہے, اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا مجھ سے. اور اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول آپ کو لگتا ہے میڈیا میں؟ دیکھیے اگین چونکہ نہ میں ان کے فون کالز اٹھاتی ہوں, نہ میں ان سے رابطہ, شروع میں جب نئی پوسٹنگز ہوتی ہیں تو وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں خاص طور پہ, اور آپ کو کہتے ہیں آپ آئیے بات کیجیے, اور آپ کی مرضی, آپ جا سکتے ہیں آپ نہیں جا سکتے ہیں. دین when they know کہ یار یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کو کیونکہ ان کے لیے اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام کرنے کو تیار ہیں. گڈ فار دیم جو یہ کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں کر رہے تو وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں آپ کو بادر نہیں کرتے. پھر آپ کو جو ہے نا یہ فیصلے آپ نے بہت شروع میں کر لینے ہوتے ہیں اپنے کریئرس کے اندر. ہاں ان کے انٹرسٹ گروپس کے ساتھ کام کرنے کے فائدے بھی ہیں. آپ کو بہت ایکسیس ملتا ہے, آپ کو ایلیویشن ملتی ہے, سلاٹس میں بھی مل سکتی ہے, پے گریڈ میں بھی مل سکتی ہے, ایک ایکو سسٹم ہے, فورن ٹورز مل سکتے ہیں آپ کو اگر آپ جانا چاہیں. بٹ اٹس اگین یو نو کہ جو کرتے ہیں گڈ فار دیم, اٹس دیئر چوائس. مجھے لگا کہ اس کی جو ہے نا ایک اس کے لوازمات بڑے مشکل ہیں میرے لیے سنبھالنے, تو اس لیے میں نے پچھلے 2 دہائی میں آپ نے تو بہت خبریں کور کی, بہت بڑے بڑے انسیڈنٹس ہوئے. ایز اے جرنلسٹ بہت ٹول ہوتا ہے آپ کے دماغ کے اوپر. سو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ اور پھر وہ جو مینٹل ہیلتھ والا, ابھی ذرا مینٹل ہیلتھ ذرا ٹرینڈی ہو گیا ہے, ہر بندہ بات کر رہا ہے, بٹ آج سے 10 سال 5 سال پہلے تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. ایون شاید ڈپریشن کا بھی مجھے نہیں لگتا کہ مے بی اس کوئی گزر گیا, اس کو بعد میں پتہ چلا اچھا یہ ڈپریشن تھا. تو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ٹی وی انڈسٹری میں اسپیشلی لوگ ہیں, اسپیشلی آن گراؤنڈ رپورٹرز جنہوں نے خود کچھ حملوں سے لے کے اور پتہ نہیں کیا کیا, اور بندے اٹھا لیے جاتے ہیں, اور یو نو ڈیتھ آف جرنلسٹ کی آپ دیکھ لیں وہ ایک بہت بڑا ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میں اکثر کہتی ہوں اس ملک کے آدھے سے زیادہ مسائل سالو ہو جائیں اگر اس ملک پہ حکومت کرنے والے طبقے کے جو آدمی ہیں خاص طور پہ وہ تھیراپی پہ چلے جائیں. If men who are in charge in this country go for therapy, half of our problems will be solved, honestly. Why do you think that? Because they are deeply complex, problematic men who need to sort out their emotions, and they need to learn how to regulate their, you know, whatever nervous system جو ان کا ہے. یہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور یہ مجھے ساری فینسی باتیں جب پتہ چلی جب میں نے خود تھیراپی پہ when I went there, تو مجھے اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ اس طرح کیوں بہیو کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جب میں کسی کو دیکھتی ہوں نا اور وہ ایک طریقے سے ایکٹ کر رہا, میں کہتی ہوں یار you need to go to therapy. I swear تمہارے آدھے مسائل تمہارا قصور نہیں ہے, بس تمہارے مسائل سالو ہو جائیں گے, بیکاز تمہارے the emotions are getting you know تمہارے فیصلہ سازی پہ حاوی ہو رہے ہیں. پتہ نہیں تمہارا کون سا بچپن کا ٹراما ہے, تمہارے کون سے بچپن کی جو چیزیں ہیں, ٹریگرز ہیں جو تمہیں اس وقت بادر کریں. تو میں اس اسپیکٹ سے بہت زیادہ سوچتی ہوں. آئی تھنک ہوپ فلی جو اس ملک میں 4-5-10 لوگ ہیں نا جو زیادہ فیصلے کر رہے ہیں, ہوپ دے گو ٹو تھیراپی so this country could live in peace. ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اندر مینٹل ہیلتھ کا تو کوئی کانسیپٹ ہی ہے ہی نہیں. کیا ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. آپ نماز پڑھ لیں, آپ مذہب میں دل لگائیں, آپ والدین کی خدمت کریں, آپ فیملی میں اپنے جو ہے اٹھے بیٹھیں. یہ تو دین کی دوری ہے, یہ تو چونکہ آپ اپنے مشرقی روایات سے دور ہو گئے تو ہی کوئی پرابلم ہوتی ہے. بیکاز آبویسلی ہمارے پیرنٹس کی جنریشن میں تو کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلمس نہیں تھے. ہماری ماؤں نے, ہماری دادیوں نے 10-10 بچے, 5-5 بچے, 4-4 بچے ایسے ہی پال لیے, کوئی مسائل نہیں تھے, آرام سے ہو گیا سب کچھ. ابو جو تھے کوئی ان کے پرابلمٹک بیہیویئر نہیں تھے ابوؤں کے اور داداؤں کے. ہم سب کو معلوم ہے کہ بہت پرابلمیٹک پیٹرنس تھے ہمارے پرکھوں کے, ابھی بھی ہیں.
کیونکہ ظاہر سی بات ہے جنریشنز لگتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرابلمز نہیں تھے. ہم اس کو خاندانی نظام کی اس کے نیچے چھپا کے اس وقت اس کو خوبصورت طریقے سے اس کو ریپ تو کر دیتے ہیں, لیکن پھر وہ نظر آتا ہے ہمیں. سو مینٹل ہیلتھ کے جی ظاہر سی بات ہے اس ملک میں اکثر ہیجان برپا رہتا ہے, وہ ہمیں افیکٹ کرتا ہے, ہمارا کام ہی ایسا ہے, ہم اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتے. اب میں نے کچھ سوچا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کتنا ایموشنلی انویسٹ کرنا ہے, کتنا ڈیٹیچ کرنا ہے. میں مائنڈ فلی یہ کوشش کرتی ہوں, کبھی کامیاب ہو جاتی ہوں, اور پھر مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگا کہ میں بہت زیادہ ایموشن میرے حاوی ہو رہے ہیں میرے کام کے اوپر, تو بھی آئی ڈیڈ اے سیلف چیک کہ جو میں کر رہی ہوں, سیگمنٹ کر رہی ہوں, یا جو میرا مونولوگ ہے, جو میری اوپننگ ہے, کہ میں فیکٹ کو ایموشنس کے ساتھ گڑبڑ بٹ دس کمز فرام اے لاٹ آف ورک ونس یو ڈو اٹ. In Pakistan, like again in the media, is there a training or is there like a کہ like یہ آئے گا آگے جا کے یہ ہوگا؟ انفارچونیٹلی نہیں ہونا چاہیے ہے, لیکن اب میڈیا ہماری سوسائٹی کا ہی تو ایک ریفلیکشن ہے. تو جب کوئی اور کہیں اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہاں پہ بھی ہم سب لوگ نظر انداز کریں. ہاں, جس کے پاس اپنے دسترس ہے, پیسے ہیں, ایکسیس ہے, یا جس کو تھوڑی سمجھ ہے, وہ اپنا اپنا دیکھ لے سب کچھ. لیکن اور وہ بھی تب جب آپ کو پتہ ہو کہ یو ہیو سم پرابلم. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, پوری زندگیاں میں ان کو لگتا نہیں کہ ان کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے, ان میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ کا آپ کو کیا کردار لگتا ہے, یا پی ٹی اے ہو, بیکاز اس میں بھی اب دو طرح کے نیریٹیو ہیں. ایک, اگر آپ سرکار کو کہیں تو سرکار کہے گی کہ جی ٹھیک ہے, ہم فائبر وال از ون آپشن. دا سیکنڈ از کہ ہم کوئی قانون لے آئیں, پھر ہم کچھ اور کر لیں. بٹ پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ لے آئے تو پھر وہ لوگوں کی آواز کو دبائیں گے. تو اٹس لائک chicken and egg type کا وہ. تو what do you think is the role of government if they are the one جنہوں نے اس کو کرنا ہے, یا what is the other solution, یا big tech کا let's say role؟ آپ کے ملک میں سب سے زیادہ مس انفو اور ڈس انفو کون پھیلاتا ہے؟ اس ملک کے اندر نیریٹیو, انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, پروپیگنڈا کا ٹھیکہ کس نے لیا ہوا ہے؟ ریاست نے لیا ہوا ہے نا. تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی اس کے اوپر مانیٹرز بن کے بیٹھیں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل شتر بے مہار ہونا چاہیے, پر جنہوں نے مانیٹرنگ کرنی ہے وہ پہلے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی تو کرے نا. آپ کے پاس ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور آپ وہ ہمیشہ سے استعمال کرتے آئے ہیں, لیکن اب چونکہ پہلی مرتبہ آپ کو چیلنج مل رہا ہے آپ کی اس پوری چودراہٹ کو, تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ جی بڑی پرابلمٹک بات ہے. تو جب تک کہ آپ جو سکھا رہے ہیں معاشرے کو وہی پلٹ کے آئے گا نا. لوگ ہمیں جی کہتے ہیں جی بچے بڑے بدتمیز ہیں, بڑی نسلیں خراب کر دیں. وہ صبح اٹھ کے دیکھتے کیا ہیں؟ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جب فار ایگزامپل پارلیمنٹ میں چلے جائیں, وہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں, سڑکوں پہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ ٹیلی ویژن کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے گھروں میں کیا دیکھ رہے ہیں, تو پھر وہ وہی سیکھ رہے ہیں نا. وی آر اے ویری اینگری سوسائٹی, اور بچے وہ دیکھ رہے ہیں. سو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے ایک لیڈر نے ایسے کر دیا, فلانی پارٹی نے ایسے کر دیا. نہیں, یہ جینونلی اس ملک کے اندر ہم سب نے یہ مثالیں سیٹ کی ہیں. ابھی آپ کے 16, 17, 15 سال کے بچے 2.5 سال سے, کیونکہ یہ ان کے فارمیٹیو ایئرز ہیں نا, جو انہیں اپنی رائے بنانی, وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ اٹھا لیتے ہیں خواتین کو, ڈنڈے مارتے ہیں. اچھا جی, وہ بندے اٹھا لیں ووٹنگ سے پہلے, ہائی کورٹ کے جج خط لکھ رہے ہیں تو وہ, لیکن آپ کہتے ہیں یہ بدتمیزی نہ کریں. کیسے؟ آپ ان کو دکھا کیا رہے ہیں, آپ ان کو سکھا کیا رہے ہیں. سو یہ میرے لیے بڑی چمبے کی بات ہے, بیکاز اٹس این اولڈر جنریشن ٹاکنگ ڈاؤن ٹو ینگ پیپل. یو کانٹ ٹاک ڈاؤن ٹو ینگ پیپل اینی مور. ملینیلز ور دا لاسٹ جنریشن ہو ہیڈ پٹ اپ ود دیٹ. ہم سن لیتے تھے جی آپ بڑے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. بچے یہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے آپ بڑے ہوں گے, لیکن بتائیں نا آپ بڑے ہو کے تجربے مجھے سیٹسفائی کریں. اس میرے سوال کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے آگے سے ڈنڈا, یا میں بڑا ہوں, یا میں بزرگ ہوں, یا تم بدتمیز ہو. آپ اس نسل کو سمجھیے. میں یہ نہیں کہہ رہی یہ بہت زبردست ہے, ان کے کوئی پرابلمز نہیں ہیں, ان کے اپنے پرابلمز ہوں گے, وہ اپنی غلطیاں کریں گے, وہ اپنے لیے نئے کرائسس اپنے خود کے کھڑے کریں گے. پر ان کو یہ غلطیاں کرنے کی لبرٹی دینی تو پڑے گی, کیونکہ وہی اس ملک کے وارث ہیں. اگلے 15 سال میں وہی اس ملک میں فیصلے کریں گے سارے. آپ کہہ رہے نہیں ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن آپ نے اب تک ایسا کیا تیر مارا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے؟
وہ آپ کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے. سو ایوری ون از ٹاکنگ ڈاؤن ٹو دیز ینگ پیپل وچ از ویری پرابلمٹک. دیکھیے تعالیٰ جب آپ اور ہم فیلڈ میں آتے ہیں نا تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم سے کوئی کانڈیسینڈنگ بندہ ایکسپیرینس والا ہو, اور ہم سب نے یہ فیس کیا. بینگ اے وومن میں نے فیس کیا کہ بڑی عمر کے لوگ جو آلریڈی اسٹیبلش تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک ینگ سی لڑکی ہے, پرومسنگ سی, اور یہ پیسے بھی بہتر کما رہی ہے, تو وہ آپ کو دے ٹرائی ٹو برنگ یو ڈاؤن. میرے ساتھ سب کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کے ساتھ ہوا ہوگا I'm sure. پر اب آپ وہی کر رہے ہیں. تو میں نے یہ تب طے کر لیا تھا کہ یار ان بچوں کی زبان سیکھنی ہے, بجائے اس کے میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارے لیول پہ آئیں گے, ہمیں ان سے بات کرنی ہوگی کیونکہ ہیں اتنے سارے. دے آر گوئنگ ٹو واک آل اوور اس. اگر ہم ان کو ایلائی نہیں بنائیں گے تو دے ول واک آل اوور اس. وی نیڈ ٹو واک along with them. جب ہم لوگ سائبر بلنگ وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو آف لائن تو تھا کہ آپ بازار جا رہے ہیں, کوئی ہراسمنٹ ہے. بیچ میں ہم نے جب آن لائن آئے تو چلیں کامنٹس آپ کے آگے, کوئی آپ نے ویڈیو پبلش کی. اب تو آپ کے جو اپنے ان باکسز ہیں, اور اب یہاں تک کہ آپ کے ایڈریسز لیک ہو جاتے ہیں, فون نمبرز لیک ہو جاتے ہیں. اس پوری چیز میں مطلب یہ کہاں تک اس کا what's دی اینڈ آف دس, اور پھر اگین اس میں جو بگ ٹیک کا رول ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتی ہوں. تو جب مجھے نا آپ کے ان باکس میں ایسے قابل اعتراض میسیجز آتے ہیں نا, تو میں ایک بڑا مزے کا سوشل ایکسپیریمنٹ کرتی ہوں. میں چاہے وہ تصویریں ہوں, چاہے وہ لوئڈ کامنٹس ہوں, میں ان کو لکھتی ہوں کہ میں نے آپ کے آئی ڈی نوٹ کر لیے اور میں FIA میں رپورٹ کرنے لگی ہوں. اس کے بعد معافیاں, معاف کر دیں, ہائے ہیک ہو گیا, میرے پتہ نہیں فلانے دوست نے میرا اکاؤنٹ کر دیا, نہیں I'm sorry. اور میرا اس میں آلموسٹ 100% ریکارڈ ہے. اوکے, اف یو ٹیل دیم کہ میں تمہیں FIA میں رپورٹ, کیونکہ یوزلی ان کو لگتا ہے اچھا یہ اس کی اپروچ ہے, یہ ایک اکمپلشڈ اور یہ کر بھی دے گی اور اس کی سنوائی بھی ہو جائے گی, رائٹ. تو وہ 100% معافیا مانگتے ہیں. اور میں نے نا ایسے مزے کبھی رپورٹ نہیں کرتی تھی, جسٹ فار دا سیک آف فن, آئی ایم رپورٹنگ یو, آئی ایم نوٹسنگ, آئی ہیو ٹیکن اسکرین شاٹ, یو ول ہیئر فرام FIA. میں نے فل دھمکیا, میں نے کبھی نہیں کیا. لیکن وہ یو ول ناٹ بلیو کہ کتنے کمزور اور کتنے وہ جو ہے نا اسپائن لیس آدمی ہوتے ہیں آگے سے, جو آپ کے ساتھ ایسے کرتے ہیں ان باکس کے اندر. اور پھر میں نے اس کو بھی پرسو نہیں کیا. دیکھیے جی, بڑا مشکل ہے عام عورتوں کے لیے سائبر اسپیس کے اندر. اگین میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ ہم اتنے ریسورسز فائر وال لگا رہے ہیں, ہم جی فلانی اتھارٹی بنا رہے ہیں, اس کا 40% بھی اگر آپ FIA کے اندر خواتین کے خلاف ہراسمنٹ ہونے والے کیسز کو ایکسپیڈائٹ کرنے پہ لگا دینا, کتنی سیف اسپیس ہو جائے گی خواتین کے لیے. آپ ڈیڈیکیٹڈ ڈیسکس بنائیں, وہاں پہ فیمیل آفیسرز رکھیں, خواتین میں جو خاص طور پہ ان کے بوائے فرینڈز یا ان کے جو زندگی میں مرد ان کی تصویروں سے ان کو بلیک میل کرتے ہیں, آپ ان کو فاسٹ ٹریک کریں. کیسے یہ اسپیس آپ سیف, اور وہ سزا لوگوں کے سامنے آئے, کیسے اسپیس سیف نہیں بنے گی. مجھے بہت خواتین اپروچ کرتی ہیں کہ ہماری وہاں پہ لگی ہوئی ہے کیا نام ہے درخواست, پر نمبر نہیں آ رہا. اور کبھی سم ٹائمز آئی ہیلپ دیم, ان کا کیس ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سن لیا جائے, پر ان کو ضرورت تو نہیں ہے نا کہ کسی کو اپروچ کریں اور پھر یہ ایسے ہو. سو لوگ کہتے ہیں جی کہ بگ ٹیک کا رول ہے, آپ پوچھ رہے ہیں. اگین وہ تو اپنی ایک جو بھی طریقہ کار کرے گا. آپ کی ریاست جس کے ہاتھ میں یہ چیزیں, وہ کیوں نہیں کرتے یہ سارے کام جی. آپ کی خواتین کی سیکیورٹی آپ کی پرائیورٹی ہی نہیں ہے. ہم خواتین تو کہیں آپ کے دور دور تک آپ کے ریڈر میں بھی نہیں کہ ان کو بھی سیکیور کرنا ہے آپ. تو بیسیکلی آپ کے خیال سے اس کے سولوشنز ہیں, جسٹ دا پریورٹی بیسیکلی. اس کے سب سے پہلے تو کہیں یہ ادراک ہونا کہ کرائم ہے. کیا یہ کرائم ہے آپ پاکستان کے 80% مردوں کی نظر میں؟ میرا نہیں خیال. وہ ان کے لیے دل پشوری ہے. او جی ہم نے اس کو چھیڑ دیا, ہم نے سیٹی مار دی, ہم نے مذاق کر لیا, وہ گھبرا گئی. کوئی لڑکی اگر چلا رہی ہے سڑک پہ گاڑی ہے, اس کو ایسے ڈراتے ہوئے, کوئی کرائم تو نہیں ہے ان کے نزدیک. پہلے تو وہ سمجھے کہ یہ غلط بات ہے, تو وہ تو نہیں سمجھتے کہ غلط بات ہے. سوشل فیبرک بیسیکلی. تو اسی لیے تو وہ پھر وہی سب کچھ باقی چیزوں میں ریفلیکٹ کرتا ہے. جب تک ہم یہ سوچیں ہی نہ کہ یار یہ ایک جرم, یہ مذاق ہنسی مذاق نہیں ہے, ایک جرم ہے, تو پھر ہم اس کو کریں گے نا. ہماری تو پرائرٹیز ہی اور ہے نا, اس کو پکڑ لو, اس کو پکڑ لو, FIA میں فلانے نے ٹویٹ کر دی, فلانے نے توہین کر دی. اتنی پھرتیاں آپ نکالیں پرپیٹریٹرز کے خلاف جو کہ خواتین کو ہراس کرتے ہیں. کیسے ٹھیک نہیں ہوگا آپ کے ملک کے اندر؟ مجھے کوئکلی ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر ہے. آپ نے, ہم فیک نیوز کی جب بات کرتے ہیں, آپ کی پوری جرنی کے اندر ایسی کوئی 2-4 فیک نیوز جو آپ کو آئیں اور آپ نے یقین کر لیا ہو کہ یار
یقین نہیں کیا تھا لیکن مجھے تشویش بہت ہوئی تھی. ایک تو یہ کہ جب کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی خواتین کا ریپ ہوا ہے جیل کے اندر. اچھا ایسی باتوں کے اوپر میں بہت کیئرفل ہوں, اور مجھے پی ٹی آئی کے بڑے سینئر لوگوں نے کہا کہ ماری آپ کو نہیں پتہ یہ ہو گیا ہے, کوئی بہت بڑی جو اندر ہے نا کسی انفلوئنشل فیملی کی لڑکی اس کے ساتھ ہوا ہے. اور یہ بھی آپ کو وہاں سے انفارمیشن آئی, لائک ریلائبل. ہاں مطلب جو بندہ کہ ایک پولیٹیشین ہے کہ اسٹیبلشڈ ہے, اور لیکن چونکہ سنس وہ اتنا پروپیگنڈا کے اندر سے آپ کو اپنی عقل بھی استعمال کرنی ہوگی. بٹ اس میں بھی لائک ڈو یو تھنک کہ وہ ایک مطلب فیک نیوز آپ کو کر رہا تھا یا اس کو بھی کہیں سے؟ نہیں, آئی تھنک ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کی کون سی کنوکشنز ہیں. سو چونکہ میں اس ایشو پہ بہت اسٹینڈ لیتی تو دے نیو ایگزیکٹلی ہو ٹو ریچ آؤٹ ٹو. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی مینٹل ہیلتھ پہ بات کرنی ہے, انوائرمنٹ پہ بات کرنی ہے, نوجوانوں پہ بات کرنی ہے, تو جی ماریا کو کریں گے, وہ سنے گی کیونکہ اس کو نا. بٹ شکر آئی ڈنٹ گو ود اٹ. مطلب آئی آلموسٹ بلیوڈ اٹ بٹ آئی ڈڈ ناٹ گو ویری بلسٹک ود اٹ بیکاز مجھے تھا بعد میں محسوس ہوا وہ غلط خبر ہے. بہت ساری ایسی خبریں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو ریاست, آپ کو گورنمنٹ سے, تو میں نے آپ کو یہ اگزامپل دی ہے, پی ایم ایل این کی بہت ساری ایسی اگزامپلیں ہوں گی جہاں پہ وہ آپ کو استعمال کر رہے ہو کرنے کی کوشش کرتے, پھر آپ کو خود اسمارٹلی دیکھنا ہوتا ہے. ہاں اگر آپ کی کنوکشنز اس ایشو پہ فیکچولی الائن کرتی ہیں, جہاں پہ فیکٹس ڈسٹورٹ نہ ہو رہے ہوں, تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر. اگین میں نے آپ کو بتایا کہ کسی ایشو کے اوپر تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہاں یہ مجھے لگا کہ یار تھینک گاڈ, مطلب میں آلموسٹ ادھر جا ہی رہی تھی پر یو نو آئی اسٹاپ مائی سیلف. اور آپ نے جنزی کی بات کی, ان اگر ہم نے لیٹس سے جنزی ہو کوئی بھی ہو, جیسے واٹس ایپ میں تو فیملی کے لوگ اور بڑے لوگ, اور یو نو اگر ہم نے کسی کو بتانا ہو کہ یار یہ خبر صحیح نہیں ہے, اب تو لوگ چڑھ پڑتے نا, آپ کسی کو ہلکا سا کچھ کہو وہ کہتا ہے بھائی تو کون ہے. سو ہاؤ ٹو ون آئیڈینٹیفائی اینڈ لائک ٹیل ادر پیپل, ینگ بندے کے پرسپیکٹیو سے کہ یار تھوڑا سا ذرا 10 سیکنڈ بس سوچ لیں, اس کو زیادہ نہیں بس 10 سیکنڈ سوچ کے ذرا, تو واٹ از دا بیسٹ وے ٹو ڈو. یہ میرے ساتھ شروع میں ہوا بیکاز سوشل میڈیا کے اوپر نا بہت ساری ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو اس وقت بہت زیادہ گرافک ہوتی ہیں اور آپ کی کنفرمیشن بائس کے ساتھ وہ الائن کرتی ہیں, اور یو ریئلی فیل لائک یو نو رسپونڈنگ ٹو دیٹ. تو 2 دفعہ ایسا ہوا, میں نے کوئی ویڈیو پہ کامنٹ کر دیا, ویڈیو کو ری ٹویٹ کر دیا, اور مجھے پتہ چلا کہ یہ تو یا بہت پرانی ویڈیو تھی یا یہ فیک ویڈیو تھی یا اس کا کانٹیکس کچھ اور ہے. تو شروع میں جب 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسے ہو نا, پھر میں نے خود طے کیا کہ میں انسٹنٹلی ریئیکٹ نہیں کروں گی. کیا ایسا ہو رہا ہے 85 to 90% I have been able to implement it. Okay. اور اس میں آپ کو نا تھوڑی ہمبلنس دکھانی ہوتی ہے, اور ہمبلنس آپ کو یہ دکھانی ہے کہ میرا اوپینین اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ فوراً سے پہلے دنیا کو اس کا پتہ ہونا ضروری ہے. مجھے ٹھہر کے سوچ کے اس کو انالائز کر کے ابھی 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں میں اس کو اپنی رائے قائم کر کے اس کے بارے میں بات کروں گی. کچھ خبروں میں آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے, کچھ میں نہیں ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ بات ہے. لیکن میں نے پھر اس کے بعد جیسے کہا نا ایموشنز آپ کے اوور کم کر لیتے ہیں, تو میں نے پھر کچھ اوپر کام کیا. سو تھوڑا سا نا جسٹ تھنک دیٹ یو آر irrelevant in the larger scheme of things. آپ نہیں بھی کریں گے تو کچھ نہیں ہونا بھائی. It humbles you کہ not everything merits a response. The world is not dying to know your opinion about everything. تمہاری جو سیلف امپورٹنس ہے نا, میں نے ٹویٹ کی, میں نے یہ کیا, میں نے اس کو ٹیگ کیا, میں نے اس کی نہیں ہر دفعہ. ہاں بیکاز آپ کو ری ٹویٹس مل رہے ہیں, آپ کو جواب مل رہا ہے, آپ کو ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ always have a set of eyes جو کبھی کبھی آپ کا کام ڈبل چیک کر لیں. میں نے کوئی ٹویٹ کرنی ہوتی ہے, میں کبھی کبھی اپنے خاوند کو دکھاتی ہوں کہ زبان تو سخت نہیں ہے, گرامیٹکلی دیکھ لو کوئی اس میں غلطی تو نہیں ہے. سم ٹائمز ہی وڈ ٹیل می کہ آئی تھنک یہ نا نہیں ہے, یا اس کو ریویو کر لیں. ہی ڈزنٹ سے ڈونٹ ڈو اٹ, ہی سے ریویو کر لیں. وین ہی سیز ریویو کر لیں, مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یو نو دس از ہی کائنڈ آف ہیز سیکنڈ اوپینین اباؤٹ اٹ. سو آلویز ہیو پیپل اراؤنڈ یو, کوڈ بی 1 person 2 people, جن کو آپ دکھائیں اور وہ آپ کو آپ کا ساؤنڈنگ موڈ ہو. بٹ اس کے علاوہ ہاؤ ٹو اسپاٹ دا فیک نیوز. ایک عام بندہ لیٹس سے واٹس ایپ اسپیشلی, آپ جرنلسٹ کے گروپس میں ہوں, مطلب وہاں چیز آ جاتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ یار تو ہاؤ اکثر میرے اللہ بخشے میری والدہ مجھے بھیجتی ہوتی تھیں کوئی نا واٹس ایپ پہ نیوز, از دس ٹرو, اور میں کہتی تھی امی آپ مریم ایمن کی امی ہیں, آپ یہ خبریں کسی کو آگے نہیں بھیج سکتی. پیپل ول تھنک دیٹ یو ہیو چیکڈ اٹ, ڈبل چیکڈ اٹ ود می, مائی کریڈیبلٹی از آن دا, یو کانٹ ڈو اٹ. سو وہ والدین تو بہت زیادہ لیکن نہیں کر سکتے. یہ ایک تو ایک ایکسپیرئنس سے آتا ہے. دوسرا بہت دفعہ یو نو
کہ طریقہ کار بدل رہے ہیں, اسپیڈ بدل رہی ہے. انگلینڈ میں کیا ہوا آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے وہ خبر پھیلی اس کے بعد استعمال کیا گیا. لاہور کا جو ریپ کیس ہے اس کو آپ دیکھیں کس طرح سے استعمال کیا گیا. تو کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا. اور جینوئنلی ہم دیکھو اگین غلطیاں بھی ہیں. ہم یہ نہیں کہ اگر تو آپ کو کوئی ایجنڈا ہے کہ جی میں نے فلانے کے خلاف ہر چیز جو ہے اس کو پروپیگیٹ یا اس کو ایمپلیفائی کرنا ہے یا اس کو ٹویٹ کرنا, وہ علیحدہ بات ہے. جینوئن مسٹیکس ہم سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ ہم سیکھ رہے ہیں نا آن دا وے. مے بی یہ جو چھوٹے بچے ہیں چونکہ یہ پیدا ہی اس دنیا میں ہوئے ہیں, ان کے لیے تو ایسے ہی ہے نا جیسے پانی ہے, ہوا ہے, ہوتا ہے نا سب کو. ہم نے تو وہ 3310 سے شروع کیا نا, ہمیں تو 2 روپے والا SMS یاد ہے آپ کو. تو ان کو شاید وہ ہم سے بہتر کر لیں ان کو, کیونکہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آئے گی تو پھر اس کو ماسٹر کر لیں گے. ڈیجیٹل لٹریسی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اسکولس میں کہ ہے. بٹ اگین پاکستان جیسے ملک کے اندر who is going to do this, جبکہ اسٹیٹ سب سے بڑی اسپانسر ہے مس انفارمیشن پروپیگنڈا. اور جس کے پاس انفارمیشن منسٹری ہوتی ہے, جس کے پاس حکومت ہے اس وقت, اس کی ٹھیکیداری اس وقت وہ کوشش کرتا ہے قائم کرے. سو کون کرے گا اس ملک کے اندر خاص طور پہ. You're disappointed basically in the... No, I'm never disappointed. I think I see silver lining. میں سمجھتی ہوں جنرلی کہ جنریشن Z وہ توازن ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو آپ نے, میں نے, I'm assuming you're a millennial like me, ہم نے جو توازن بگاڑا ورک لائف بیلنس میں, اتھارٹی سے بات کرنے میں, genuinely لائف چوائسیز کے اندر we gave in too much, we didn't question enough, we did not challenge the norms enough. These kids are doing it. They are fearless. We were always doubting ourselves. They do not. They are so sure. ان کے لیے ورک لائف بیلنس, مینٹل ہیلتھ, یہ سب کچھ پرائیورٹیز ہیں جو ہم نے نہیں کیا. ہم اپنی نوجوانی کے اندر ہم لوگ اپنا دماغ خراب کر کے کام کر رہے تھے کیونکہ یہ نہیں کرتے, یہ کوئی ناجائز بات برداشت نہیں کرتے. سو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید توازن جو ہے اس کو بہتر کر سکے. دیٹ از دا ہوپ فل نوٹ آئی کین give to you. Yeah, Maria, thank you so much. Lovely talking to you. Thank you again for taking the time out. I know یہ رات کے پتہ نہیں 11 بجنے والے ہیں, but thank you again. بہت شکریہ.